تو 48ویں نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے البحر المحیط فی اصول الفقہ۔ البحر المحیط فی اصول الفقہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 794 ہجری۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم ہے، اپنے دور کے مشہور فقیہ، اصولی اور متکلم تھے۔ 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی فقہ میں معروف کتابیں یہ دو ہیں، البحر المحیط فی اصول الفقہ اور نمبر 2 تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع۔ اس کا تذکرہ کل کے سبق میں ہو چکا تھا۔ یہ جو البحر المحیط ہے، یہ کتاب انہوں نے 100 سے زائد مآخذ سے استفادہ کر کے لکھی، اور انہوں نے مقدمۃ المصنف میں ان تمام کتابوں کے نام لکھے۔ ان کتابوں میں سے تقریباً اس وقت 20% کتابیں موجود ہیں اور 80% کتابیں مفقود ہیں۔ یعنی انہوں نے اس قدر محنت کی کہ ان تمام مخطوطات سے بھی استفادہ کیا، اور ان تمام مصنفین کے اصل مراجع سے بھی جو ان کو مل سکے، تو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ اسی لیے اصول فقہ پر اس سے مفصل کتاب نہیں ملتی۔ ان تمام کتابوں کے جو نام انہوں نے مقدمۃ المصنف میں ذکر کیے ہیں، وہ صفحہ 7 سے لے کر صفحہ 18 تک ہر ایک کتاب کا نام اور مصنف کا تذکرہ جس سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آراء جمع کرتے ہیں، اس مسئلے پر جتنی بھی آراء ان کو ملے، مثلا خاص کی بحث سے، عام کی بحث سے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اس کے تحت جتنی آراء ان کو ملی ہیں، جس قدر اقوال انہوں نے سب کا تذکرہ کیا، اور عموماً شوافع کے اقوال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں عندنا یا عند مشائخنا یا عند اصحابنا۔ عموماً یہ جس قول کا تذکرہ کریں گے تو قائل کا ذکر بھی کریں گے، تو اس میں ہر قول کے ساتھ اس کے قائل کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ عموماً انہوں نے ہر بات اصل مآخذ سے لکھی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر کوئی بات لکھی تو وہ ان کی الرسالہ سے یا کتاب الام سے، یا امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر المزنی سے، یا اسی طرح مختصر البویتی سے، تو ہر بات انہوں نے اصل مراجع سے لکھی۔ اس میں ان کا اسلوب یہ رہا کہ انہوں نے سب سے پہلے اصطلاحات کا تذکرہ کیا، پھر اس اصطلاح کی تشریح اور توضیح کی، اور پھر مثال بیان کی، اور پھر اس میں اگر اختلاف تھا اس اختلاف کی وضاحت کی۔ جتنے اقوال ان کو مل سکے انہوں نے ذکر کر دی۔ ان کی عبارت عموماً ذرا پیچیدہ ہے، اس میں بات سمجھنا ذرا دشوار ہوتا ہے، اس قدر تو نہیں ہے جس قدر علامہ ابن حمام کی التحریر ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کی عبارت میں قدر صعوبت ہے، دشواری ہے بنسبت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تصانیف کے۔ ان کی کتابوں میں سہولت پسندی، آسانی اور تسہیل بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ایک طرف آپ البرہان پڑھو علامہ زرکشی کی فی علوم القرآن، دوسری طرف علامہ سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن، تو نمایاں نظر آتی ہے یہ بات کہ علامہ سیوطی کے مزاج میں سہولت تھی، سہل انداز میں جامعیت کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے۔ تو امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ 8 جلدوں پر اس وقت طبع ہے۔ اس میں انہوں نے اصول فقہ کی تمام مباحث کو یکجا کر دیا، دونوں طرف کے دلائل لکھے، جہاں شوافع اور حنفیہ کا اختلاف ہے دونوں اطراف کے دلائل لکھے ہیں اور وجہ ترجیح بیان کی۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف فقہی کتابوں سے ہی استفادہ نہیں کیا، بلکہ کتب تفسیر سے بھی، عقائد سے بھی اور لغت کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔ اس کتاب پر 9 طلبہ اکرام جو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے انہوں نے اس پر تعلیق، تحقیق اور تخریج کی ہے۔ ان طلبہ کا کیا کام تھا اس کی تحقیق بھی جو اس کتاب پر محقق ہیں انہوں نے اس مقدمے میں لکھ دی ہے۔ ہر ایک کتاب کو طالب علم کو ایک ایک عنوان دیا گیا اور انہوں نے اس عنوان پر تعلیق، تحقیق، تخریج کی ہے۔ اس طرح یہ گویا 9 اہل علم کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ تو یہ کتاب اس وقت 8 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے، اسی طرح دارالکتب مصر سے بھی طبع ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب شوافع میں اصول فقہ میں سب سے جامع کتاب ہے۔
جیسے مالکیہ میں نفائس الاصول فی شرح المحصول علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ کی، نفائس الاصول فی شرح المحصول علامہ قرافی کی مالکیہ میں، اور حنفیہ میں مفصل مطبوعہ کشف الاسرار، شرح اصول بزدگی علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اگر کوئی حنابلہ میں پڑھنا چاہے تو روضۃ الناظر و جنۃ المناظر علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 620 ہجری۔ بطور فائدہ کہ میں عرض کرتا ہوں علامہ زرکشی کی دیگر کتابیں کون سی ہیں۔ البحر المحیط کے علاوہ ان کی دوسری ایک معروف کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، قرآن کریم کے جو علوم اور انواع ہیں اس کو انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ اس کتاب ہی کی تلخیص علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے کی، یعنی اس کتاب میں جتنے مضامین اور مباحث تھیں انہیں تنقید، تہذیب، اضافات کے ساتھ علامہ سیوطی نے الاتقان میں جمع کیا۔ الاتقان میں 80 انواع ہیں۔ اگر کوئی الاتقان کو پڑھ لے سمجھ کر، اسے علوم القرآن پر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ الاتقان فی علوم القرآن سب سے جامع کتاب ہے علوم القرآن پر۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی دارالاشاعت سے طبع ہے، اور اس کا اچھا نسخہ پاکستانی وہ ہے جو قدیمی کتب خانے سے طبع ہے۔ بہرحال ان کی یہ ایک کتاب البرہان ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اعلام الساجد باحکام المساجد، اعلام الساجد باحکام المساجد، مساجد سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ جس وقت میں یہ اسلام کا نظام مساجد مفتی ظفیر الدین مفتاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس پہ تعلیق تخریج کر رہا تھا، تو آخر میں جو مسائل ہیں مساجد کے بارے میں ان میں سے اکثر مسائل اس کتاب سے، تو حضرت کے سامنے بھی یہ کتاب رہی ہے۔ تو یہ کتاب مسجد کے حوالے سے، مساجد سے متعلق تفصیلات، مساجد کا حکم، مساجد کی عبادت، مسجدوں کو کیسے آباد کیا جائے، اور مسجدوں میں کون کون سی مجلسیں اور نشستیں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے یہ نہایت مفید ہے۔ اعلام الساجد باحکام المساجد۔ اس طرح ان کی ایک تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع، جمع الجوامع علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر کتاب تھی، تو انہوں نے اس کی یہ شرح لکھی ہے تشنیف المسامع، یہ بھی نہایت معروف کتاب ہے اہل علم کے درمیان۔ اسی طرح انہوں نے التذکرہ باحادیث المشتہرہ، یعنی وہ روایتیں جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہیں، آیا وہ روایتیں ٹھیک ہیں یا نہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، موضوع ہیں، اس طرح انہوں نے التذکرہ باحادیث المشتہرہ میں ان تمام روایتوں کو یکجا کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو روایت عوام و خواص کی زبان پر ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ اس فن کی سب سے جامع کتاب تو ہے مقاصد الحسنہ، مقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ۔ تو مقاصد الحسنہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، متوفی 902 ہجری۔ تو اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو مقاصد الحسنہ کو پڑھے، اور اگر متوسط انداز میں پڑھے تو علامہ زرکشی کی التذکرہ باحادیث المشتہرہ، کہ اس کتاب میں اس قسم کی تمام روایتوں کو انہوں نے یکجا کر دیا۔ اسی طرح علامہ زرکشی نے مقدمہ ابن صلاح پہ نکت لکھے ہیں، النکت علی مقدمہ ابن صلاح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابن صلاح نے جو مقدمہ لکھا اس پر حواشی، تعلیق، کہیں اشکال ہے تو اشکال کا تذکرہ، ان پر کوئی اعتراض ہے تو اس کا جواب، اس طرح کے مفید علمی نکات حافظ ابن حجر نے بھی اس پر لکھے، علامہ عراقی نے بھی لکھے، علامہ زرکشی نے بھی لکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فن اصول حدیث میں بھی بڑی دسترس دی تھی، بڑا مقام تھا ان کا فن اصول حدیث میں بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی جن کتابوں کو زیادہ قبولیت ملی ہے ان میں یہ البحر المحیط ہے۔ البحر المحیط کے نام سے 2 کتابیں، ایک تو یہ البحر المحیط اصول فقہ پر ہے، ایک البحر المحیط قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 745 ہجری، وہ ان کی قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اس کا عنوان صرفی اور نحوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے قرآن کو حل کیا۔ اگر کبھی اس اعتبار سے اشکال سامنے آئے
کہ قرآن کریم میں یہ لفظ کیوں منسوب ہے، جیسے قل العفو، اب یہ عفو منسوب ہے کیوں، تو یہ معذوف عبارت بتاتے ہیں، کہیں صیغہ مشکل ہو اس کی تعلیل ذکر کرتے ہیں، جا بجا معذوف عبارات نکال کر قرآن کریم کو انہوں نے بڑے سہل انداز میں پیش کیا، صرفی نحوی اعتبار سے جو اشکالات ہیں ان کے جوابات دی، تو اس میں نحوی مباحث بہت ہیں، تو اگر کسی کا ذوق نحو کے اعتبار سے قرآن کریم کو پڑھنے کا ہو البحر المحیط کو پڑھے، اور اگر کوئی پورے قرآن کریم کی ترکیب پڑھنا چاہے تو اعراب القرآن و بیانہ محی الدین درویش کی ہے، اعراب القرآن و بیانہ اس قدیمی کتب خانے سے طبع ہے، اس میں پورے قرآن کی ترکیب بھی ہے، لغت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے۔ اسی طرح الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، اس کتاب میں بھی مکمل قرآن کریم کی جسے ہم زنجیری ترکیب کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر حدائق الروح والریحان شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری، حدائق الروح والریحان میں بھی الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کی ترکیب بھی ہے، لغت بھی ہے، شان نزول بھی ہے اور ربط بین الآیات بھی ہیں، فقہا کے مذاہب دلائل بھی ہیں، بلاغت بھی ہے۔ تفسیر حدائق الروح والریحان۔ نمبر 49 القواعد الکبریٰ، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 795 ہجری، مصنف مسلک کے اعتبار سے حنبلی عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حنابلہ میں ایک نمایاں مقام دیا ہے۔ ان کی تصانیف میں زیادہ قبولیت جو ملی ہے وہ ایک کتاب ہے ان کی ذیل طبقات الحنابلہ، طبقات الحنابلہ پر علامہ ابن رجب نے ایک ذیل لکھا ہے، ذیل طبقات الحنابلہ۔ اس میں جتنے بھی حنابلہ کے علماء آئے ہیں، خاص طور پہ معروف علماء، ان کے حالات ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، اسی طرح اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کے تمام علماء کے ذیل میں ہیں۔ ان کی دوسری ہے فتح الباری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، علامہ ابن رجب کی فتح الباری، لیکن یہ کتاب الصحوہ تک ہے، کتاب الصلاۃ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، شاید ان کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے فتح الباری سے اگر حوالہ لکھا جائے تو آگے صراحت کی جائے فتح الباری لابن رجب، کیونکہ فتح الباری کے نام سے دو کتابیں ہیں، ایک حافظ ابن حجر عسقلانی کی اور ایک علامہ ابن رجب حنبلی کی۔ ایک تو حافظ کی ہے فتح الباری کے نام سے، حافظ ابن حجر عسقلانی، دوسری ہے علامہ ابن رجب حنبلی، وہ بھی فتح الباری کے نام سے، لیکن وہ مکمل بخاری کی شرح نہیں ہے، کتاب الایمان، علم، طہارت اور کتاب الصلاۃ میں کتاب الصحوہ تک ہے۔ اس کتاب پر بھی متعدد محققین نے تحقیق کر کے اس کتاب کو طبع کروایا۔ اس میں انہوں نے جا بجا موضوع روایتوں کی وضاحت کی، اگر کوئی روایت تشریح میں موضوع آئی، غیر مستند آئی، اس کی وضاحت کی، تراجم ابواب کو حل کیا، اور اس میں تشریح اور تفسیر انہوں نے وضاحت سے لکھی۔ تو بہرحال اگر ان کی یہ کتاب بھی مطالعے میں ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کتاب کا ہم تعارف پڑھ رہے ہیں یہ القواعد الکبریٰ ہے ان کی، اس کتاب میں انہوں نے 160 قواعد کو جمع کیا۔ حنابلہ کے مسلک کے لحاظ سے جو فقہی قاعدے ہیں 160 وہ اس کتاب میں جمع ہیں، ہر قاعدے کے تحت انہوں نے متعدد تفریعات نقل کی ہیں اور اس کے امثلہ ہونے والے اشکالات کے جوابات دیے ہیں۔ جس طرح حنابلہ میں یہ کتاب ہے، اگر کوئی مالکیہ میں پڑھنا چاہے الفروق، علامہ قرافی مالکی کی الفروق، مالکیہ کے لحاظ سے اس قاعدے بھی ہیں، ساتھ متعدد چیزوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے لغت کے لحاظ سے اس فرق کی بھی انہوں نے خوب وضاحت کی۔ اسی طرح اگر کوئی حنفیہ کے جیسے اصول پڑھتا ہے تو الاشباہ والنظائر علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ ابن نجیم سے پہلے تو قاعدے ذکر کیے تھے علامہ کرخی نے اصول الکرخی میں، پھر علامہ ابن نجیم نے اشباہ میں لیے، اور سب سے زیادہ اس وقت 99 مجلۃ الاحکام العدلیہ میں، تو اس وقت جو ہمارے قواعد پڑھائی جا رہے ہیں وہ 99 ہیں، اور ان 99 قواعد کی اگر کوئی تشریح پڑھنا چاہتا ہے تو شرح المجلہ علامہ خالد اوتاسی کی، اور اس طرح علی حیدر کی، علی حیدر کی شرح اور علامہ خالد اوتاسی کی، اگر ان دونوں کا مطالعہ ہو تو کافی ہے۔ عموماً قواعد کے اندر اصل چیز ہوتی ہے امثلہ، مثالیں زیادہ سے زیادہ ہوں،
تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے توفیق دی، جو قواعد الفقہ یہاں موجود ہے، اس میں ہر قاعدے کے تحت کوشش کی ہے، 7، 8، 9 تفریعات ہیں۔ تو یہ کتاب وہاں عبدالولی خان یونیورسٹی میں نصاب میں بھی ہے۔ کل ہی بات ہوئی تھی، ایک عالم ہے مولانا رضوان عزیز نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے ہاں تخصص میں بھی شامل کی، قواعد تفسیر، قواعد الفقہ کو۔ تو اگر ہو سکے اسے مطالعے میں رکھے، اس میں امثلہ زیادہ ہے۔ قواعد الفقہ کے اندر ہر قاعدے میں 8، 9 مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح قواعد التفسیر میں بھی اگر یہ اصول یاد ہو جائیں تفسیر اور فقہ کے، یہ صرف آپ کو اس میں فائدہ نہیں دیں گے بلکہ تمام علوم میں فائدہ دیں گے۔ یہ قاعدے وہ ہیں جو یکجا طور پر تفریعات کے ساتھ موجود نہیں تھے، تفسیر کے اصول بھی یکجا نہیں تھے، متعدد کتابوں کے مطالعے کے بعد سامنے آئے، اور مثالیں بھی۔ کسی بھی چیز کی مثال قرآن سے لکھنا ایک مشکل کام ہے، بس اللہ کی توفیق تھی اس میں جمع ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، احناف کے یہ جو قاعدے 99 ہیں، اگر کوئی اسے تفریعات کے ساتھ پڑھ کے سمجھ لے، انشاءاللہ فقہ میں اسے دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب علامہ عز الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، متوفہ 660 کی، قواعد الاحکام فی مصالح الانام۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، اس کا موضوع اگرچہ مقاصد شریعت ہے، لیکن اس میں بھی جا بجا بعض قاعدے ملتے ہیں۔ اسی طرح الاشباح والنظائر جو علامہ سیوطی کی اور تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی قواعد ہیں۔ تو یہ جو علامہ ابن رجب کی القواعد الکبریٰ ہے، اس کے بارے میں کشف الظنون میں حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ بڑی مفید کتاب ہے، اور بعض نے یہ جو کہا کہ یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے انہوں نے قاعدوں کو لیا ہے اور اس کو جمع کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ابن رجب بہت بلند پایا عالم ہے، ان کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دوسرے کے مواد کو لکھ کر اپنی طرف منسوخ کریں۔ تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، یہ قواعد انہوں نے خود سے جمع کی۔ علامہ ابن رجب نے اس کتاب میں تمام اصولوں کو ذکر کیا ان کے ماخذ سے، پھر ان اصول اور قواعد کی تشریح کی، اور پھر ان کے تحت تفریعات اور امثلہ کو ذکر کیا۔ اس لیے فقہ میں دسترس اور اصول سے مناسبت کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔ 424 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ علامہ ابن رجب کی ایک کتاب اور بھی مطالعے میں رکھے، لطائف المعارف۔ لطائف المعارف، اس کتاب کا موضوع یہ ہر مہینے کے بارے میں، مثلا ذی الحجہ ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ہر مہینے کے کیا فضائل ہیں، ہر مہینے میں کون سی عبادتیں کی جائیں، نصوص میں کن کا تذکرہ آتا ہے۔ اب ذی الحجہ ہے تو عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کون سے ہیں، قربانی کا عمل ہے۔ اگر شعبان ہے تو شعبان میں کون سے اعمال اختیار کیے جائیں، رمضان میں، اس لحاظ سے یہ مفید ہے۔ البتہ حدیثوں میں تحقیق کر دی جائے، بعض جگہ غیر مستند روایات بھی آئی ہیں، تو حدیث کی تحقیق کریں، اس کے علاوہ مواد کے لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ جیسے ایک کتاب ہے فضائل الاوقات کے نام سے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی مہینوں کے اعتبار سے فضائل جمع کیے ہیں۔ جو روایات میں فضائل اگر کسی مہینے کے یا کسی خاص عمل کے آئے ہیں تو امام بہقی نے بھی انہیں یکجا کیا۔ تو میں نے ایک کتاب عرض کی لطائف المعارف علامہ ابن رجب کی۔ اس طرح ان کا ایک رسالہ ہے فضل علم السلف علی الخلف، فضل علم السلف علی الخلف، سلف کے علم کی خلف کے علم پر کیا فضیلت ہے، یعنی سلف کا علم کیسے ہوتا تھا اور بعد والوں میں خلف کا علم کیسے ہے۔ ان کے اس طرح کی جتنے رسالے تھے یہ اس وقت چھپ چکے ہیں رسائل ابن رجب کے نام سے۔ رسائل ابن رجب جو ہے، 4 قسم کے رسائل مطالعے میں ہونے چاہیے۔ ایک رسائل ملا علی قاری کے، ایک رسائل علامہ قاسم بن قطل بغا کے، اور ایک رسائل علامہ ابن نجیم کے، اور ایک رسائل ابن رجب حنبلی کے۔ یہ 4 علماء کے رسائل طبع ہیں، اور ان رسائل میں بڑی مفید معلومات اور مباحث ملتی ہیں، تو اگر اسے مطالعے میں رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین کے جو رسائل ابن عابدین 2 جلدوں میں ہے، رسائل ابن عابدین کے نام سے، یہ بھی نہایت ہر ایک عنوان پر جو رسالہ ہے معلومات کے اعتبار سے نہایت مفید ہے۔ نمبر 50 النجم الوہاج، علامہ عبدالرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 806 ہجری۔ علامہ عراقی اپنے دور کے
ایک عظیم محدث تھے. اللہ تعالیٰ نے رجال میں، اصول حدیث میں اللہ نے ان کو خوب دسترس عطا فرمائی تھی. یہ علامہ عراقی وہ ہیں کہ ان کے صاحبزادے، آگے میں نے کل عرض کیا تھا، ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی وفات ہے 826 ہجری میں اور ان کی وفات ہے 806 ہجری میں. یہ جو علامہ عراقی ہے ان کا اصل فن تھا اصول حدیث اور حدیث. زیادہ تر ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ فن اصول حدیث پر ہیں اور حدیث پر ہیں. ان کی ایک معروف کتاب ہے الفیۃ العراقی. الفیۃ العراقی کے نام سے اس کتاب میں انہوں نے 1000 اشعار میں پورے اصول حدیث کے فن کو جمع کیا. الفیۃ العراقی کے نام سے 1000 اشعار میں پورے اصول حدیث کے فن کو جمع کیا. یہ نہایت مشکل کام ہے، یعنی اصطلاحات کو اور بیان کرنا اور پھر ان اصطلاحات کے ساتھ جا بجا فوائد اور ان کے علمی نکات اور مسائل کو لکھنا بہت مشکل کام ہے. پھر انہوں نے خود اس کی شرح لکھی. الفیۃ العراقی کی شرح انہوں نے خود لکھی، اس کا نام ہے التبصرہ والتذکرہ. التبصرہ والتذکرہ کے نام سے یہ انہوں نے خود اس کی شرح لکھی ہے، اور بعض جگہ اس کا نام شرح التبصرہ والتذکرہ بھی آتا ہے. تو بعض نے التبصرہ والتذکرہ کو الفیۃ العراقی کا نام بتایا اور پھر آگے شرح التبصرہ والتذکرہ کو الفیہ کی شرح بتائی. تو گویا انہوں نے پہلے متن لکھا 1000 اشعار الفیۃ العراقی اور پھر شرح التبصرہ والتذکرہ میں ان 1000 اشعار کی خود تشریح اور توضیح کی. یہاں ایک بات سمجھیں، یہ جو الفیہ ہے اسی کی سب سے مفصل شرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث. اصول حدیث کی کتابوں میں اس کتاب کا تذکرہ کثرت سے آتا ہے. فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، یہ کتاب 3 جلدوں میں طبع ہے. فن اصول حدیث پر جامعیت کے لحاظ سے یہ کتاب سب سے فائق ہے. جیسے میں نے آپ کو البحر المحیط بتائی اصول فقہ میں، اور یہ اصول حدیث میں. یعنی اگر کوئی تفصیل سے پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے کہ ہر اصطلاح کی تشریح محدثین نے کیا کی، ان میں محدثین کا کیا اختلاف رہا، اس کی امثلہ اور اس پر لکھی گئی کتابیں کون سی ہیں، تو وہ فتح المغیث پڑھے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حافظ کے شاگرد ہیں، متوفی 902 ہجری. علامہ عراقی کی یہ 2 کتابیں میں نے بتائی، الفیۃ العراقی اور التبصرہ والتذکرہ. ان کی تیسری ہے المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار. المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 505 ہجری کی کتاب احیاء علوم الدین میں جتنی روایات آئی ہیں ان کی تخریج ہے. احیاء علوم الدین میں جو روایتیں آئی ہیں ان کی تخریج کی ہے، روایت کا حکم بیان کیا ہے کہ روایت کس درجے کی. تو اس لیے اگر یہ کتاب مطالعے میں ہو تو فائدہ ہوگا. احیاء علوم الدین کے ساتھ اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں تو معلوم ہوگا کون سی روایت مستند ہے، کون سی غیر مستند ہے. اس طرح جو روایتیں ان سے چھوٹ گئیں تو علامہ قاسم بن قطلبغہ نے تحفۃ الاحیاء فیما فات من تخریج احادیث الاحیاء، تحفۃ الاحیاء کے نام سے علامہ قاسم بن قطلبغہ نے ان تمام روایتوں کو بھی لکھ دیا جو روایتیں علامہ عراقی سے رہ گئی تھیں. جیسے میں نے بات عرض کی تھی کہ علامہ زیلعی اور حافظ سے جو روایتیں رہ گئیں تو ان کی تخریج انہوں نے کی تھی منیۃ الالمعی. منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی. تو جو روایتیں وہاں ان سے رہ گئی انہوں نے اس کو بھی یکجا کیا منیۃ الالمعی میں، اور اس کتاب کے اندر جو روایتیں علامہ عراقی سے رہ گئیں اس کو بھی انہوں نے یکجا کر دیا. بہرحال تو میں بات عرض کر رہا تھا علامہ عراقی کی. یہ علامہ عراقی یاد رہے علامہ ہیثمی کے بھی استاد ہیں. علامہ ہیثمی کا انتقال ان کے 1 سال بعد 807 ہجری میں. یہ وہی ہیں جنہوں نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد لکھی، اس کتاب میں حدیث کی 6 کتابوں کی حدیثوں کو جمع کیا ہوا. مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حدیث کی 6 کتابیں، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط اور
مسند ابو یعلا اور مسند احمد اور مسند بزار، انہوں نے 6 کتابوں کی حدیثیں اس میں یکجا کر دی۔ عموماً آپ دیکھو گے مجمع الزوائد کے حوالے کے بعد لکھا ہوتا ہے قائل الہیثمی رجالہ رجال الصحیح یا رجالہ رجال البخاری، تو یہ جا بجا ان کا حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ بڑے معتدل عالم ہیں، محقق عالم ہیں علامہ ہیثمی، یہ اور علامہ عراقی ان کے استاد ہیں، اور حافظ ابن حجر بھی علامہ عراقی کا شاگرد ہے۔ تو علامہ عراقی نے یہ جو کتاب لکھی ہے النجم الوہاج اصول فقہ میں، یہ کتاب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 685 ہجری کی منہاج الوصول کو نظم کی صورت میں لکھا ہے۔ منہاج الوصول جو اصول فقہ پر تھی، اس کو نظم کی صورت میں علامہ عراقی نے کیا اور نام کیا رکھا؟ النجم الوہاج۔ 367 اشعار پر یہ مشتمل ہے۔ جیسے اصول حدیث کو انہوں نے لکھا، اسی طرح اصول فقہ کو بھی، پھر ان کے اپنے صاحبزادے نے ان اشعار کی شرح لکھی۔ یہاں یاد رہے النجم الوہاج کے نام سے 2 کتابیں، ایک کتاب تو یہ علامہ عراقی کی ہے اور دوسری کتاب ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 808 ہجری صاحب حیات الحیوان۔ حیات الحیوان کے جو مصنف ہیں علامہ دمیری، انہوں نے بھی النجم الوہاج لکھی ہے، لیکن وہ نجم الوہاج امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 676 ہجری کی دقائق المنہاج کی شرح، وہ کتاب النجم الوہاج جو علامہ دمیری کی ہے وہ امام نووی کی دقائق المنہاج کی شرح، اور علامہ عراقی کی جو ہے النجم الوہاج وہ قاضی بیضاوی کی منہاج الوصول کو انہوں نے نظم کی صورت میں لکھا ہے۔ تو ایک ہی کتاب ہے، اس کے 2 نام ہیں۔ یہاں بطور فائدہ کے یہ جو علامہ دمیری کا تذکرہ آیا، دیکھیں اس کتاب کو کہتے ہیں حیات الحیوان کبریٰ، اور ایک حیات الحیوان ان سے پہلے لکھی ہے وہ امام جاہز نے، کتاب الحیوان کے نام سے ان کا نام آتا ہے۔ امام جاہز متوفہ 255، ان کی ایک کتاب الحیوان ہے، المحاسن والازداد ہے، کتاب البخلا ہے، البیان والتبیین ہے، یہ امام جاہز کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے بھی کتاب الحیوان لکھی ہے، لیکن سب سے مفصل یہی ہے علامہ دمیری کی۔ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کرو، حیات الحیوان کو، یہ معلومات کا ایک گنجینہ ہے۔ اگر عربی نہیں پڑھ سکتے، اردو میں ترجمہ اس کا چھپا ہوا ہے، متعدد کتب خانوں سے آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا۔ اس کتاب میں صرف حیوانات کے حالات نہیں ہیں، بلکہ اس کتاب میں انہوں نے جس حیوان کا تذکرہ کیا، مثلا فیل ہے، ہاتھی کا ذکر ہے، تو پھر یہ ہاتھی کی خصوصیات بتائیں گے، ہاتھی کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اور اس جانور کا اگر گوشت کھایا جاتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں، کن کن چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اسے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، ہر جانور کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات کیا ہیں، انہوں نے وہ بھی اس میں ذکر کیے۔ اسی الفیل کے تحت انہوں نے واقعہ لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس میں تھے، تو مدینہ میں آواز لگ گئی کہ ہاتھی آیا، تو سارے لوگ درس سے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے اٹھ کر گئے باہر، تو لیکن یہ یحییٰ بن یحییٰ بیٹھے رہے۔ امام مالک نے ان سے کہا بھائی تم نہیں گئے کیا، تمہارے شہر میں ہاتھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہاتھی تو نہیں ہوتا۔ کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا بھی نہیں۔ کہا دیکھا بھی نہیں، شہر میں بھی نہیں ہے، تو جا کر دیکھ لو۔ کہا میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، آپ کے درس کو سننے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ تو امام مالک نے اس وقت کہا تھا اندلس کا عقل مند انسان کوئی ہے تو یحییٰ بن یحییٰ ہے، اور اندلس میں پھر جتنا فیض پھیلا ہے وہ علامہ یحییٰ سے پھیلا۔ انہوں نے امام مالک سے موطا پڑھی، وہیں جا کر انہوں نے موطا کا درس شروع کیا، اور انہی کے حوالے سے آج تک موطا کا درس معروف ہے، اور اندلس میں علم کی بنیاد رکھنے والے یہی انسان ہیں۔ تو یہاں علامہ دمیری نے فیل کے تذکرے میں یہ واقعہ لکھا، تو یہ ادنیٰ مناسبت سے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ واقعات کا بھی بڑا ذخیرہ ہے، سلف صالحین میں نے اس سے بہت سے واقعات، خواب کی تعبیرات۔ اب خرگوش ہے، اس کے گوشت میں کیا کیا فائدے ہیں، انہوں نے وہ فوائد ذکر کی۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک اپنے دور کے بڑے طبیب بھی تھے، حیوانات کے ہر چیز سے واقف تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ حیوان کا ڈاکٹر ہے، وہ تو ایک انجیکشن ہے جس طرح بھی یہ وہ لگا رہا ہے۔ حیوانات کے ڈاکٹر تو یہ تھے
حیوان کے ہر جسم سے واقف، ہر جز سے واقف، ہر جز کی بیماری سے واقف، بیماری کے علاج سے واقف، خصوصیات سے واقف، اور اس کے اندر حکمتیں اللہ نے کیا رکھی. اس سے اللہ رب العزت کی جو تکوینی نظام ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے اور جانوروں کی پیدائش میں حکمتیں، وہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتی کہ اللہ نے ہر جانور کو کیوں پیدا کیا. اب ہم مثلاً سانپ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا فائدہ مثلاً نہیں، بچھو ایسے پیدا ہے، نقصان دہ رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اس کے پڑھنے سے وہ معلوم ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں. کون سی؟ حیات الحیوان. تو ان نام کو نہ دیکھیں، بعض کتابوں کا نام اس کے عنوان سے مناسبت نہیں رکھتا، تو عنوان سے اتنا وہ نہیں ہے جتنی اس میں معلومات یکجا. البتہ حدیث میں ان پر زیادہ اعتماد نہیں ہوگا، حدیثیں اس میں غیر مستند آئی ہیں، چونکہ ان کا عنوان حدیث کا نہیں تھا، اس لیے حدیث میں تحقیق کی جائے. معلومات کے لحاظ سے بہرحال کتاب بڑی مفید